الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ کتاب ہے الطبقات الکبریٰ۔ یہ کتاب حضرت امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ایک بصرہ کے عالم دین تھے، جنہوں نے اہل سنت کے ایک معتبر ترین عالم دین ہیں، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کی تیسری جلد میں جو پہلے مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں اس کے حالات میں یہ مطلب لکھا ہے کہ پہلے مسلمانوں کے جو بادشاہ تھے وہ ہمارے، اور یہ بات ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ یہ روایت انہوں نے ابو معشر سندھی، جو امام مدینہ ان کو کہا جاتا تھا، ان کی وفات ہوئی ہے 170 ہجری میں، حضرت امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے، اور مدینہ کے امام المدینہ ان کو کہا جاتا تھا۔ یہ بھی ہمارے لیے پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے افتخار ہے کہ ایک ہمارے پاکستان کا ایک عالم دین جس کو امام المدینہ کہا جاتا تھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد ان سے یہ مطلب انہوں نے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کا جو سب سے پہلا مشہور ترین خلیفہ ہے، وہ اس کی وفات جو ہے وہ 13 جمادی الثانی 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو منگل کے دن جو ان کی وفات ہوئی۔ تو اب میں یہاں پر ایک نظر حضرت امام صادق علیہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے جو ایک آج کل ہمارے پاس بڑے گروپوں میں ایک بڑی گفتگو جاری ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ دیکھیں، یہ بات اگرچہ اس بات کی ہمارے فقہ کے اندر اور روایات کے اندر بڑی تاکید ہے کہ جو مثلاً اہل بیت کی خوشی کے دن ہمیں خوش ہونا چاہیے، اہل بیت کے غم کے دن ہمیں غمگین ہونا چاہیے، تو یہ بات ایک اصل مسلم ہے ہماری روایات اور تاریخ حقائق کے اعتبار سے۔ لیکن مجھے ایک یہاں سے ایک سوال پوچھنے کا، یہ آپ کو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جہاں پر ایک طرف سے ہمارے جو شیعہ کلچر ہے اور ہماری جو شیعہ سوسائٹی ہے، اس کو ایک طرف بڑی منظم طریقے سے جو اسلامی عیدیں ہیں ان سے مختلف بہانوں سے ان کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے۔ مثلاً عید فطر کے دن جو اسلام کی ایک سب سے بڑی عید ہے، اس دن وہ کچھ لوگوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ عید فطر کے دن تو ہمیں یوم الاضحیٰ ہونا چاہیے، حضرت امیر المومنین کا 10واں ہے۔ عید قربان ہے جو دوسری مسلمانوں کی سب سے بڑی عالمی عید ہے، تو اس دن وہ حضرت مسلم کی وفات کا بہانہ بنا کے اس دن بھی یوم الاضحیٰ بنا لیتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ ایک سلسلہ جاری ہے کہ جو اسلامی مناسبتیں ہیں وہ ان سے تشیع کو جو ہے وہ منظم طریقے سے پیچھے کر رہے ہیں۔ دوسرے طرف جو ہے وہ ایک ہمارے پاس کچھ مناسبتیں ایسی ہیں کہ جو دشمنوں کے لیے اور مخصوصاً جو اہل تشیع کے جو مخالفین ہیں ان کے لیے وہ بڑی اہم ایام ہیں، اور ان کو ایک منظم طریقے سے ان کو آگے لایا جا رہا ہے اور ان کو بڑھایا جا رہا ہے مختلف حوالوں سے، مختلف نام دے کر۔ مثلاً حالانکہ ہمارے پاس ایک ماہ جمادی الثانی کے اندر ایک بہت بڑی عید ہے، لیکن اس کا کہیں پر تبلیغات نہیں کی جاتی۔ اس کو چھوڑ کے 20 جمادی الثانی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عید ہے، تو ولادت ہے، اور اس ولادت کے حوالے سے جتنا بھی خوشی منائی جائے وہ کم ہے، اور تاریخ